بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروبیبلٹی اینڈ رینڈم ویریبل کے نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ تھیورم آن ٹوٹل پروبیبلٹی کے بارے میں، اور یہ بھی چیپٹر 2 سے ہے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم انالوجی کے تھرو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ تھیورم آن ٹوٹل پروبیبلٹی کا مطلب کیا ہے۔ تو تھیورم آن ٹوٹل پروبیبلٹی ایز اے ٹیکنیک آف ڈیوائڈ اینڈ کنکر، اس میں ہم پوری سمپل اسپیس کو ڈیوائڈ کریں گے گیون سیناریوز کو، اور پھر اس میں سے ہر ایک سیناریوز میں جا کے پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں گے اور پھر اس کو سم کریں گے۔ تو اسی طرح یہ ایک سمپل ایگزامپل ہے کہ ہم نے الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ جو یو ٹی پشاور میں ہیں یہ کتنے ہیں، اور یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ لیٹ سپوز یہ ٹاسک ہمیں گیون، تو ابھی ہم ڈائریکٹ تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یو ٹی پشاور تو جسٹ ون کیمپس نہیں ہے، اس میں بہت سارے کیمپسز ہیں۔ تو ہم نے جا کے ڈفرینٹ جو اس کے کیمپسز ہے پہلے ان کو کنسیڈر کرنا ہوگا، اور ہر ایک کیمپس میں اس کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے ہم نے آبزرو کرنا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ میں کیمپس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہے، اس کیمپس میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کیونکہ ہر ایک کیمپس میں پھر سب ڈویژن ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ سیم سیناریو اگر میں نے سٹ نوٹیشن سے دیکھنا ہے تو سٹ نوٹیشن سے بھی ہم آسانی سے اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہو گئی یو ٹی پشاور، اور اس کو ہم نے سپلٹ کیا ڈفرینٹ کیمپسز میں، اور پھر جو ہے اس میں یہ الیکٹریکل فیکلٹی کے اسٹوڈنٹ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کیمپس میں باقی بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو اس کیمپس کے ساتھ کوئی کامن، یعنی لیٹ سپوز یہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے، اس طرح کوئی سیناریو نہیں ہے۔ ہر ایک کیمپس کے اسٹوڈنٹ اپنے ہیں اور اس میں کوئی کامن ریجن نہیں ہے۔ تو یہ بہت مین پوائنٹ ہے، اور یہ ہم نے جا کے آخر میں پروف کے دوران بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، اور جب بھی تھیورم آن ٹوٹل پروبیبلٹی یوز کرنا ہے تو اس میں یہ کنڈیشن ہوگی کہ اس میں کوئی کامن ریجن نہ ہو، اس لیے سپریٹ یہ مینشن ہے۔ تو یہاں پہ وہی ٹاسک ہے کہ میں نے ابھی ٹوٹل اسٹوڈنٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، تو میں نے جا کے مین کیمپس کی الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو اٹھانا ہے، پھر اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کوارٹ کیمپس کے اسٹوڈنٹ کو، اور اس طرح بنو اور جلوزئی کے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے۔ تو ان سب کو ایکومولیٹ کرو، اور یہ ہمارے پاس الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یو ٹی میں ہم سم اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکل پرابلم میں بھی اسی طرح ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہم نے پروبیبلٹی ایک ایونٹ کا کیلکولیٹ کرنا ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں کیلکولیٹ کر سکیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کو ڈفرینٹ پارٹیشنز میں اور سیناریوز میں دیکھنے کی کوشش کی تو ہر ایک سیناریوز میں وہ کلیئر نظر آتا ہوگا، ادھر سے ہم کیلکولیٹ کریں گے، پھر سم اپ کریں گے، تو یہ ہمارے پاس ہوگی ٹوٹل پروبیبلٹی آف دیٹ کرسپونڈنگ ایونٹ۔ ابھی ایک نیکسٹ سمپل ایگزامپل جس طرح یہ تھا اس طرح ایک اور ایگزامپل، اس طرح ایک اور ایگزامپل بھی لیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے ایریا آف فارسٹ ان پاکستان۔ ایگزیکٹلی سیملرلی ہم تو ڈائریکٹ فارسٹ کی ایریا کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم نے پاکستان کو پہلے پارٹیشن میں ڈیوائڈ کرنا ہے، اور ایسے پارٹیشن ہوں گے جس میں فارسٹ کی جو ایریا ہے وہ کیلکولیشن آسان ہو۔ تو ایک پارٹیشن تو ڈسٹرکٹ وائز بھی ہو سکتا ہے، ایک یو سی وائز بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح پروونس وائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے پارٹیشن بیسٹ رہے گا اگر ہم پروونس کے حوالے سے کریں گے۔ تو یہ پوری ملک کا ایریا ہے ایز اے سمپل اسپیس، اور پارٹیشن ہم نے ایز اے پروونس اسپیس کی آسانی کے لیے، اور ایونٹ آف انٹرسٹ ہمارا ہوگا ہے اس کیس میں ایریا آف فارسٹ۔ تو ہم نے کیا کیا، ایریا آف فارسٹ ان ایچ پروونس از نون، تو یعنی یہ ایگزیکٹلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیشنز ہے یا سیناریوز ہے، تو ڈفرینٹ سیناریوز میں ہمیں ابھی اپنی ایونٹ آف انٹرسٹ کا پتہ ہے، تو ہم نے ان کو سم اپ کیا ان ایچ سیناریوز ان ایچ پارٹیشن، اور یہ جو رزلٹ آئے گا وہ ہمارے پاس ایریا فارسٹ ان پاکستان ہے۔ تو ونس اگین اس میں بھی کامن ریجن ہم نے نہیں لیا، جو ایریا ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ جو دو پروونسز ہے اس کے درمیان کوئی اس طرح کامن ریجن ہم نے نہیں لیا اس میں بھی۔ ابھی اس کے میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سمپل جو ہے کیس لیا ہے کہ ہم نے سمپل اسپیس کو لیا اور اس کو 2 پارٹیشن میں ڈیوائڈ کیا۔ تو اس کیس کے لیے ہم نے سمپل اسپیس لیا اور اس کو ڈینوٹ کیا کیپٹل ایس سے، اور یہ ہمارے پاس جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس سمپل اسپیس ہے۔ ابھی ہم نے اس کو 2 پارٹیشن میں، اور اس کے نام رکھے گئے B1 اور B2، یہ دو ہمارے پاس پارٹیشنز ہیں، لیکن اس میں پھر کامن ریجن نہیں ہے،
دیکھا جائے تو ایک کلیئر باؤنڈری اے اور بی کے درمیان نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ہم نے لکھا کہ سمپل اسپیس سے اگر ہم B1 نکالیں تو یہ B2 رہ جاتا ہے. تو B2 از اکول ٹو B1 کمپلیمنٹ. ابھی ہم نے ایونٹ آف انٹرسٹ اے یہاں پہ لکھ دیا. ابھی دیکھیں ایونٹ آف انٹرسٹ اے جو ہے اگر میں اس کا انٹرسیکشن کروں B1 کے ساتھ تو یہ والا ریجن بچ جاتا ہے. یہ جو بلو لائنس ہے اس سائڈ پہ اے کا جو ریجن ہے یہ بن جاتا ہے. اس طرح اگر B2 کے ساتھ کروں تو یہ ریجن جو ہے یہ والا تو یہ بچ جاتا ہے ہمارے پاس B2 کا. صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس یعنی ابھی اے انٹرسیکشن B1 اور اے انٹرسیکشن B2 یہ ہمارے پاس میوچولی ایکسکلوسیو دو ایونٹ بن گئے. اور سمپل اسپیس جو ہے ہمارے پاس 2 پارٹیشن میں ڈیوائڈ ہے تو ان کے یونین کے برابر ہوگا. ابھی اے کو اگر میں اس کے ساتھ ریلیشن میں لکھنا چاہتا ہوں تو اے از انٹرسیکشن ود ایس. تو انٹرسیکشن میں تو صرف اے کی ریجن بچ جائے گا اور سمپل اسپیس میں تو ساری پاسبل آؤٹ کمز ہیں. تو ایگزیکٹلی سملرلی اے انٹرسیکشن لکھ دیا اور سمپل اسپیس کو ریپلیس کیا اس سے. تو یہاں پہ یہ بن گیا. ابھی اس انٹرسیکشن کو ڈسٹریبیوٹ کروں یونین پہ تو ہمارے پاس بن جائے گی اے انٹرسیکشن ود B1 اے انٹرسیکشن ود B2 اور یونین اپنی جگہ پہ آئے گی. ابھی میں تو انٹرسٹ پرابیلٹی آف اے میں اور یہ دونوں ہمارے پاس میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ ہے کیونکہ پہلے سے بتایا کہ اس میں اور اس میں کوئی کامن ریجن نہیں ہے. تو پرابیلٹی آف اے از سمپلی the summation of their probability of these mutually exclusive event اور union intersection. کیونکہ ایگزام کے طریقے تو اگر دو mutually exclusive events ہو تو probability اس کے سمیشن کا برابر ہوگا. ابھی ٹری ڈائیگرام سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے سمپل اسپیس کو 2 پارٹیشن B1 اور B2 میں اور ہر ایک کی probability B1 اور probability of B2 ہے. ابھی ایونٹ آف انٹرسٹ اے ہے تو اے B1 کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. یعنی لیٹ سپوز B1 اکر ہو گیا. دیکھیں یہ B1 ہے B1 اکر ہو گیا تو اے اس کے ساتھ آ بھی سکتا ہے. یعنی اگر اس ریجن میں لائی کر رہا ہوں تو اس میں B1 بھی اکر ہو گیا اور ساتھ اے بھی اکر ہو گیا اور اس کے باہر بھی آ سکتا ہے. یعنی B1 اے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور اے کے سے باہر بھی آ سکتا ہے. اس طرح B2 اکر ہو گیا تو B2 اے کے ساتھ کمبائن بھی آ سکتا ہے یعنی اس ریجن میں ہو اور یہ اس سے باہر بھی آ سکتا ہے یعنی اے کمپلیمنٹ کے ساتھ. ابھی میں انٹرسٹڈ پرابیلٹی آف اے میں تو دیکھیں اے یہاں پہ لائی کر رہے ہیں اے یہاں پہ لائی کر رہا ہے اور یہ لیوز میں آ رہا ہے تو لیوز میں پرابیلٹی ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم نے ایڈ کیا پرابیلٹی آف B1 انٹرسیکشن اے اینڈ پرابیلٹی آف B2 انٹرسیکشن اے. ابھی دیکھیں تو پرابیلٹی آف B1 انٹرسیکشن اے یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے probability of A in that scenario weighted by the probability of corresponding scenario. Similarly, probability of A in second scenario weighted by the probability of scenario or eitherwise. You can use multiplication rule too. اور اسے بھی سمپل ہے کہ probability of B1 multiplied with the probability of A given B1. تو ان برانچز کی probability ملٹیپلائی کرو تو دونوں کیسز سے سیم آ رہی ہے لیکن یہ کچھ انٹیوٹیو ہے کہ آپ نے probability of A کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کو ڈفرینٹ سیناریوز میں دیکھو probability of A in B1 and probability of A in B2 and then weighted by each partition or each scenario. ابھی اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں probability of A given B1 جو ہے یہ پارٹیشن کی probability ہے A کی probability ہے پارٹیشن اور سیناریوز میں. ابھی probability of A کو اگر آپ دیکھیں تو is like weighted average. کس طرح دیکھیں probability of A in one scenario probability of A in second scenario weighted by the probability of first scenario weighted by the probability of second scenario. تو دیکھیں ایگزیکٹلی اسی لائن میں بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا ہوا ہے. اور دیکھیں اگر اس کی کچھ جو ہے n یا لمیٹنگ سیناریوز پہ ہم جا رہے ہیں تو probability لیٹ سپوز ایسی ایونٹس ہم نے ایسے پارٹیشن ہم نے کی کہ اس یہ جو ہے ایکول پرابیبل ہے یہ پارٹیشن اور یہ پارٹیشن دونوں ایکول پرابیبل ہے یعنی probability of B1 and probability of B2 are equal. تو ان جنرل ہم نے تو اگر سمپل اسپیس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا تو اس کے یونین کے برابر ہوگا. اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو سمپل اسپیس کی probability 1 ہے اور ڈسجوائنٹ ایونٹ کی probability سمیشن کی برابر ہے. تو probability of B1 and B2 are equal to 1. تو ابھی اگر یہ ایکول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ ایکول ہے دونوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ ون از ہاف. تو ابھی ہم نے اس ہاف کو پلگ ان کیا probability of A in B1 weighted by the probability of B1 which is 1/2 probability of A in B2 weighted by the probability of B2 which is 1/2. ابھی ہم نے اس کو کامن کرا
1 over 2 is common from both probability of NB1 and probability of NB2. تو دیکھیں ہم نے probability of A کو ڈفرینٹ سیناریوز میں دیکھا اور جتنی بھی سیناریوز تھی اس کے نمبرز پہ ڈیوائڈ کیے یہاں پہ. اگر 3 سیناریو تو 3 پہ ڈیوائڈ کرو، 4 سیناریو تو 4 پہ ڈیوائڈ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ probability of A ہمارے پاس ڈفرینٹ سیناریوز میں ایڈ کرنے سے اور پھر ڈیوائڈ کرنے سے جسٹ اٹ از اے سمپل مین. اور اگر یہ پارٹیشن کی probability ایکول نہ ہو تو پھر یہ ویٹڈ ایوریج کی طرح بنتا ہے. اگر ایکول ہو تو پھر یہ سمپل ایوریج اور سمپل مین بن جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ ابھی ہم پروسیڈ کر رہے ہیں. ہم ابھی اگر ہم پارٹیشن کریں سمپل اسپیس کی 3 میں تو یہ سمپل اسپیس ہو گیا، اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، B1 B2 اور B3 میں. ابھی ہم اگین ایونٹ آف انٹرسٹ ہمارا اے ہے تو اے تینوں کے ساتھ لائی کر سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس سمپل اسپیس تو تینوں میں ڈیوائڈ کیا تھا تو ان کی یونین کے برابر ہوگا. ابھی اے جو ہے ہمارے پاس انٹرسیکشن ود ایس ہے، اے انٹرسیکشن ود دیز 3 ایونٹس، کیونکہ سمپل اسپیس کو اس پہ ریپلیس کیا اور پھر انٹرسیکشن کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور یونین، اور یہ اس طرح ہے. ابھی اگر میں probability آف اے میں انٹرسٹڈ ہوں اور یہ ہمارے پاس میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ ہے، یہ 3 میوچولی ایکسکلوسیو ہے. دیکھیں یہ والا ریجن جو ہے یہ اس سے میوچولی ایکسکلوسیو ہے، اور اس طرح یہ 3 میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹس ہیں. تو probability آف اے از جسٹ the summation of these events. اس طرح اگر ٹری ڈائیگرام سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے سمپل اسپیس کو 3 ایونٹس میں یا 3 پارٹیشن میں ڈیوائڈ کیا اور ایچ ون کی probability B1 probability of B2 and probability of B3. ابھی جو ہے B1 کے ساتھ A آ سکتا ہے، اسی طرح A1 سے باہر بھی آ سکتا ہے، A1 سے باہر بھی A سے باہر بھی آ سکتا ہے. اس طرح B2 کے ساتھ A آ سکتا ہے اور B2 سے باہر A سے باہر بھی B2 آ سکتا ہے. اس طرح B3 کے ساتھ آ سکتے ہیں اور B3 کے باہر. تو ابھی ہم نے probability آف A کیلکولیٹ کرنا ہے تو A یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے اور ساتھ یہاں پہ ہے. تو ان تینوں ریجن میں ہے تو ہم نے اس کی probability سمپلی ایڈ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا، یہ اس کے کرسپونڈنگ ہوگا اور یہ اس کے کرسپونڈنگ ہو گیا، اور یہ لیوس میں آ رہا ہے تو لیوس میں probability ایڈ ہو جاتی ہے. تو ابھی دیکھیں probability of A and B1 weighted by the probability of B1, probability of NB2 weighted by the probability of NB3 weighted by the probability of B3. تو اسی طرح اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں n تک، یہ B1 ہو گیا، B2 ہو گیا سیکنڈ پارٹیشن، یہ تھرڈ پارٹیشن ہو گیا، اس طرح n-1 پارٹیشن ہو گیا اور یہ n پارٹیشن، اور یہ ہمارے پاس ایونٹ A جو ایونٹ آف انٹرسٹ ہے. اگین سمپل اسپیس اگر دیکھیں تو ان پارٹیشن سے بنا ہے تو اس کی یونین کے برابر ہوگا. ابھی A is equal to A انٹرسیکشن with S، اور اس کو ہم نے ریپلیس کیا اس کی کنسٹیٹوئنٹس پہ اور یہاں پہ انٹرسیکشن کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور یونین، تو یہ بن گیا. ابھی probability آف A میں انٹرسٹڈ ہوں اور اگین دیز آر میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹس تو اس کے سمیشن کا برابر ہوگا. اور پھر دیکھیں تو probability آف A کو ڈفرینٹ سیناریوز میں دیکھیں، probability آف A in scenario 1 weighted by the probability of A in scenario 2 weighted by the probability of scenario 2 and probability of A in scenario 3 weighted by the probability of that scenario. تو یہ ہمارے پاس بن گیا. تو یہاں پہ لاب ٹوٹل probability کا جو لیکچر تھا وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.